السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 جو گزشتہ درس میں پیش کی جا چکی ہے، اور اس کے متعلق اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اہم باتیں رکھی جا چکی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قبلہ کو چینج کر دیا، قبلہ کو بدل دیا، جہاں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہاں اب لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لمحوں میں قبلہ چینج ہو گیا، اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مکہ میں مسلمان بغیر جماعت کے چھپ چھپا کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی قبلہ تھا، حتیٰ کہ مدینہ آنے کے بعد بھی 16-17 مہینہ تک قبلہ بدلا نہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ جو ڈیوریشن ہے اور یہ جو پیریڈ ہے جب قبلہ چینج نہیں ہوا تھا، اور پھر جب چینج ہو گیا اور لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو بلا شک و شبہ بہت سارے مومنین ایسے تھے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یعنی انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہی نہیں، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز، اور بہت سارے اہل ایمان ایسے تھے جو خانہ بیت المقدس کی طرف سالوں منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو وہاں ایک اشکال پیدا ہوا، کچھ تو اشکال کی حیثیت سے ہی پیدا ہوا۔ بعض صحابہ کے ذہن میں، بعض اہل ایمان کے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے وہ جو بھائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے، ان کی نمازوں کیا ہوگا؟ یا ہم جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس کی نماز سے کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ وہ نمازیں درست ہیں یا نہیں درست ہیں؟ تو یہ اشکال کھڑا ہو گیا، اور یہود اور نصارہ اور منافقین کو ایک موقع مل گیا لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کا۔ چنانچہ وہ مومنوں سے کہنے لگے، ارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، انہوں نے وہ پہلو کا نماز ہو، کیا حال ہوگا؟ جیسے آج کل ہمارا اگر کوئی بھائی کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ اصلاح کر لیتا ہے، تو لوگ اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو ابھی ایسا کرتا تھا، اب بڑا نمازی بن گیا ہے، پہلے یہ کرتا تھا، پہلے وہ کرتا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اسی کا جواب دیا ہے، اور منہ توڑ جواب دیا ہے، اور سارے اسلام دشمنوں
کو کہا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے صحابہ تم گھبراؤ مت، تمہارے جو ساتھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے، ان کی نمازوں کو بھی، اور تم اب تک جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تمہاری نمازوں کو بھی اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی تم کو پورا ثواب ملے گا، کیونکہ جب اس وقت اللہ کا حکم ہی وہی تھا، اب اللہ رب العزت کا آج یہ حکم آیا ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ہی تو ثواب ملتا ہے۔ بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا میٹر زیادہ اہم نہیں ہے، جو روح ہے اور جو اصل چیز ہے ثواب کی، وہ ہے اللہ کے حکم کی اطاعت۔ جب اللہ رب العزت کہہ دے ایسا کرو تو ویسا کرو، ثواب کا کام ہے، اور جب کہتے ایسا نہ کرو تو ایسا نہ کرو، اب ثواب کا کام ہو گیا، نہ کرنا ثواب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا جواب دیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، لیکن ہم ذرا غور کریں کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ آج ہمارے وہ مسلمان بھائی جو نمازوں میں کوتاہی برتتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ ذرا اس آیت پر غور کریں اور اللہ کی کتاب لے لیں اور اس آیت کو بار بار پڑھ کر کے دہرا کر کے اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو ہی ایمان کہا ہے، نماز ہی تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں، نماز ہی تو ایمان ہے۔ ہمارے لیے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ نماز ضائع کرنے کا مطلب ہم نے ایمان ضائع کر دیا۔ کیسے ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے، افسوس ہے ایسے مسلمان بھائیوں۔ اسی لیے سخت حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہیں جو اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتی ہیں، اس آیت کے معنی کو واضح کرتی ہیں کہ نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل ہے اور جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مومن، نماز نہیں پڑھ رہے کافر، نماز پڑھنے والا مومن، نماز نہ پڑھنے والا کافر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو گرا دیا، ڈھا دیا، اس نے دین کو گرا دیا، اور جس نے اس کو سیدھا رکھا، قائم کر رکھا، اس نے دین کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت مزید آیت و حدیثوں میں نماز کی اہمیتوں کو بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جو پکا منافق ہوتا۔ اگر جماعت میں صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی آدمی حاضر نہ ہو تو پکا منافق ہے، اور آج ہمارے ماحول میں اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے تو پکا مومن کب سے ہو گیا میرے بھائی؟ صحابہ کرام کے بارے میں شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں مانتے تھے، کسی بھی عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے چھوڑنے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز ضائع کر دی، نماز چھوڑ دی، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم،
اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، تمہاری نماز کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، تمہاری نمازیں قبول ہیں۔ تو ایمان ہے نماز نہیں پڑھو گے، ایمان کا تصور نہیں میرے بھائی، ایمان کا تصور نہیں ہے۔ بعض علماء کی تحریریں میں نے پڑھی تو اس میں لکھا ہے علماء نے کہ پہلے زمانے میں نماز کے چھوڑنے والے کے کفر اور عدم کفر کے بارے میں بہت لمبی چوڑی بحث نہیں ملے گی علماء کی کتابوں میں، کیونکہ اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نماز چھوڑ سکتا۔ یہ فتنہ بعد کا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ یہ فتنہ آج کا ہے میرے بھائی، آج کا ہے، ورنہ پہلے کا یہ چیز نہیں موجود تھی۔ ایک بھی صحابی کا نہیں نام بتا سکتے ہو، ایک بھی ایمان والے کا نام نہیں بتا سکتے ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں رہا ہو اور وہ نمازیں نہ پڑھتا رہا۔ آج یہ لاکھوں اور کروڑوں مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مظاہرہ دیکھو کہ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم دیتا ہے، پہلے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کسی مسلمان سے، کسی مومن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کوتاہی، کسی کمی، کسی گناہ میں تھا، اس کو احساس ہو جائے، توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ یہ کہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی نمازوں قبول فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو نمازوں سے غافل ہیں ان کو نمازوں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔